ایک طرف بے بسی دوسری جانب بے حسی، کراچی والے بے یارو مددگار، شہر کا حلیہ بگڑ گیا۔ سندھ سرکار تماشا دیکھتی رہی، عوام کو پانی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ مسلسل دوسرے دن بارش نے شہریوں کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ نشیبی علاقوں میں کئی فٹ پانی، ڈوبی سڑکوں پر گاڑیاں تیرنے لگی۔ 24 گھنٹے میں جاں بحق افراد کی تعداد 8 ہو گئی۔ کئی الیکٹرک کا نظام خراب، کئی علاقے بجلی سے محروم۔ کنٹرول اتھارٹی، یہ جو آپ نے کچرا اٹھانا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، یہ آپ کے پاس ہیں؟ یہ کراچی ڈوب رہا ہے، یہ لوگ اس کا جواب دے دیں۔ پارلیمانی آپ سوال کر رہی ہیں یا آپ تقریر کر رہی ہیں؟ بارش کے سبب کراچی کے کئی گھروں میں کوہرام مچ گیا۔ رہنما فنکشن لیگ نصرت سحر عباسی کی سندھ اسمبلی میں صوبائی حکومت پر تنقید، بولی کراچی ڈوب رہا ہے، اس کا جواب دیں۔ کراچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کسی کو معلوم نہیں، بتایا جائے کہ 4 کس کی ذمہ داری ہے۔ شہری حکومت کہتی ہے ان کے پاس اختیار نہیں۔ چیئرمین پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال بولے اتنے اختیارات تو ہیں کہ نالے صاف کرائے جا سکیں۔ کراچی میں بجلی ہے نہ پانی، شہری بہت مایوس ہو چکے۔ بے حسی ہے، مسائل کون حل کرے گا؟ International Court of Justice Review and Reconsideration Ordinance 2020, Ordinance number Roman 6 of 2020 as required by the clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. عالمی عدالت انصاف نظرثانی آرڈیننس 2020 قومی اسمبلی میں پیش۔ بل مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان نے پیش کیا۔ آرڈیننس کے تحت کلبھوشن یادو کو اپیل کا حق دیا جا سکے گا۔ FATF نیشنل ایکشن پلان پر حکومت کی ضرورت پوری کریں گے، اتفاقی رائے سے قانون سازی کرنا ہوگی۔ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی سے خطاب۔ احتیاط نہ کی گئی تو کورونا کیسز دوبارہ بڑھ سکتے ہیں، وزیر اعظم نے خبردار کر دیا۔ عمران خان کا کہنا ہے ابھی تک کورونا کے علاج کے لیے ویکسین نہیں آئی، آگے بھی چیلنجز ہیں، احتیاط کرنا ہوگی۔ لاک ڈاؤن کا سب سے زیادہ اثر غریب طبقے پر پڑا، محدود وسائل کے باوجود احساس کیش پروگرام شروع کیا۔ پنجاب بھر میں 9 روز کے لیے لاک ڈاؤن کا فیصلہ، اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا۔ عید کے دنوں میں عوام کو محتاط رہنے کی ہدایت، صوبے بھر کی تمام مارکیٹس 10 روز کے لیے بند رہیں گی۔ میڈیکل سٹورز اور گروسری شاپ سابقہ SOPs کے مطابق کھلی رہیں گی۔ تاجروں نے فیصلہ مسترد کر دیا۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے وزیر اعظم کی سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی کامیاب رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے سمارٹ لاک ڈاؤن کی مخالفت کرنے والوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ عید الاضحیٰ پر بھی SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ پاکستان میں کورونا کے اثرات میں مسلسل کمی، 2,41,026 افراد وائرس کو شکست دے کر صحتیاب ہو چکے۔ ملک بھر میں کورونا سے 20 افراد جاں بحق، اموات کی تعداد 5,842 ہو گئی۔ 24 گھنٹے میں 1,176 کیس رپورٹ ہوئے۔ کورونا ختم نہیں ہوا، احتیاط ضروری ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں عید الاضحیٰ پر عوام کو SOPs پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا حکومتی اقدامات عوام کے مفاد میں، SOPs جانیں بچانے کے لیے ہیں۔ NCOC اجلاس میں عید الاضحیٰ مویشی منڈیوں سے متعلقہ امور پر غور۔ حکومت کا شوگر مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، شوگر کمیشن رپورٹ پر FBR، نیب، SECP اور FIA کو تحقیقات کا حکم۔ مشیر وزیر اعظم شہزاد اکبر کے گورنر اسٹیٹ بینک، مسابقتی کمیشن اور تینوں صوبوں کو خط۔ شوگر مافیا کے خلاف اقدامات میں تاخیر پر مسابقتی کمیشن سے وضاحت بھی طلب۔
وزیراعظم نے گندم کی درآمد اور خیبر پختونخوا میں ریزرو پرائس پر لیز کی منظوری دے دی. ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت. وزیر خوراک پنجاب عبدالعلیم خان کا کہنا ہے وفاقی حکومت 15 لاکھ ٹن گندم فوری طور پر درآمد کرے گی. حکومت نے نئے نیب ترمیمی بل کے مسودہ سے سیکشن 6, 7 اور 8 واپس لے لی. سیکشن 6 میں ترمیم کر کے چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کی جانی تھی. ڈپٹی چیئرمین نیب اور پراسیکیوٹر جنرل کی مدت ملازمت میں توسیع کی ترمیم بھی واپس لے لی گئی. عید الاضحیٰ سے پہلے عوام کو سلیکٹڈ وزیراعظم کی طرف سے مہنگائی کی عیدی. مریم اورنگزیب کی مہنگائی میں مزید اضافے کی شدید مذمت اور احتجاج. کہا عمران مافیا نے سبزی, گوشت, تعلیم, صحت ہر چیز مہنگی کر دی. آل پارٹیز کانفرنس پر اپوزیشن کا حکومتی اتحادیوں کو بھی بلانے پر غور. بلاول بھٹو کی اختر مینگل سے ملاقات کے بعد کاف لیگ اور ایم کیو ایم کو بلانے کا امکان. ذرائع کے مطابق فیصلہ کوارڈینیشن کمیٹی کرے گی. وفاقی حکومت نے فضل الرحمان کے بھائی ضیاء الرحمان کی خدمات سندھ حکومت سے واپس لے لی. کابینہ ڈویژن نے تبادلہ واپس خیبر پختونخوا کر دیا. ضیاء الرحمان کو حال ہی میں ڈپٹی کمشنر سینٹرل کراچی تعینات کیا گیا تھا. احسن اقبال نیب کے چکر لگا کر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے. وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے احتساب کے چکروں میں پھنسے احسن اقبال بہکے بیانات دے رہے ہیں. معیشت کا بیڑا غرق کرنے کے بعد نون لیگی رہنما حکومت کو معیشت پر بھاشن دے رہے ہیں. پیپلز پارٹی برسوں سے پاکستان کو معاشی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے کوشاں. وفاقی وزیر علی زیدی کا کہنا ہے لگتا ہے پیپلز پارٹی کراچی سے بدلہ لے رہی ہے. جب تک پاکستان ایسے مجرموں سے خود کو چھڑا نہیں لے گا اصل صلاحیت کا ادراک نہیں کر سکیں گے. ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تیاری. اسلام آباد, مری اور مارکلا ہلز پر بارش. راول ڈیم کے اسپیل ویز کھول دیے گئے. 3 فٹ تک پانی کم کیا جائے گا. لاہور میں 62,000 کمرشل پرائیویٹ گاڑیاں انکم ٹیکس نادہندہ نکلنے کا انکشاف. جرمانے کے ساتھ انکم ٹیکس وصول کرنے کا فیصلہ. انکم ٹیکس نادہندہ گاڑیوں کے ذمہ 25% جرمانے کے ساتھ 2 ارب 10 کروڑ روپے واجب الادا. راولپنڈی میں 9 افراد کا قتل. 4 مزید نامزد ملزمان گرفتار. پولیس کے مطابق گرفتار ملزم دانش کا خواتین اور بچوں کو قتل کرنے کا اعتراف. گرفتار ملزمان کی تعداد 6 ہو چکی. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم نہ تھم سکے. مختلف اضلاع میں قابض فورسز کا نام نہاد سرچ آپریشن. سری نگر میں گھروں کو نقصان پہنچایا. مودی سرکار کی رواں سال 5 اگست کو ایک اور مسلمان مخالف اقدام کی منصوبہ بندی. جنوبی ایشیا میں سفارتی تعلقات کا توازن بدلنے لگا. پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین سفارتی تعلقات میں اہم پیش رفت. 3 برس کے تعطل کے بعد پاکستانی ہائی کمیشن ڈھاکہ میں مکمل فعال. پاک بنگلہ دیش تعلقات میں بہتری سے بھارت پریشان. سعودی عرب کے مختلف شہروں سے عازمین حج مکہ المکرمہ پہنچنے لگے. مینا, مزدلفہ اور عرفات میں تمام مساجد میں صفائی اور جراثیم کش اسپرے کا کام مکمل. سعودی وزارت اسلامی امور نے حج سے پہلے مینا, مزدلفہ اور عرفات میں تمام مساجد میں صفائی ستھرائی کا کام مکمل کر لیا. چین کے شہر چینگڈو میں امریکی قونصل خانہ باضابطہ طور پر بند کر دیا گیا. قونصل خانے کے اطراف چینی پولیس کی نفری تعینات. بھارتی حکومت نے گزشتہ ماہ 59 چینی اپلیکیشنز کو بند کرنے کے بعد مزید 47 چینی اپلیکیشنز پر پابندی عائد کر دی. گوادر بندرگاہ سے پہلی بار افغانستان کے لیے تجارتی سامان کی ترسیل شروع.
افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے سامان کی پہلی کھیپ بذریعہ سڑک گوادر پورٹ سے افغانستان روانہ کی گئی۔ پورٹ حکام کے مطابق افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا سامان 15 ٹرالر کے گاڑیوں پر مشتمل ہے۔ اور پی ٹی اے کا پب جی پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پب جی گیم انتظامیہ نے پی ٹی اے کے سوالات کا تاحال کوئی جواب نہیں دیا۔ حکام کے مطابق پنجاب پولیس نے گیم کھیلنے والے کم عمر بچوں کی خودکشی کی رپورٹ دی۔